اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ عیسی بن مریم وصاحب جریج وکان جریج رجلا عابدا الی آخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ توجہ فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں کے علاوہ اور کسی بچے نے گود میں ہوتے ہوئے یعنی بالکل چھوٹی عمر میں بات نہیں کی، 3 بچوں نے بات کی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا ہے حضرت جریج، بزرگ گزرے ہیں کہ ان کی گواہی میں ایک بچے نے بات کی تھی۔ تو پہلا جو واقعہ ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے، قرآن میں ہے کہ جب بی بی مریم پر تہمت لگ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے اندر پڑے ہوئے معصوم بچے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور دوسرا یہ جو بچہ فرمایا، دوسرا جو بندہ حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی ایک بچے نے گواہی دی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جریج بہت عابد اور زاہد انسان تھا، بہت بزرگ انسان تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہاں پر، فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ رات کے وقت عبادت کر رہا تھا، یہ بندہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، ان کی والدہ آئی اور آ کر انہوں نے پکارا جریج جریج جریج۔ اب ان کو یہ خیال آیا کہ یا اللہ ایک طرف تو نماز ہے اور ایک طرف ماں ہے، تو انہوں نے نماز کو ماں کی بات پر ترجیح دی کہ یا اللہ آپ کا حکم پہلے ہے۔ ماں نے پکارا اور وہ واپس چلی گئی، اور دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے دن بھی ماں آئی اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آگے ماں نے پھر اس کو آوازیں دی، جریج جریج کی آوازیں دی۔ اب یہ پھر سوچنے لگے کہ یا اللہ ایک طرف آپ کی نماز ہے، دوسری طرف میری ماں ہے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کو، نماز کو اہمیت دی اپنی ماں پر، اور نماز نہ توڑی اور جواب نہ دیا۔ فرمایا کہ ماں دوبارہ چلی گئی، تیسرے دن سے بارہ یہی واقعہ پیش آیا کہ یہ پھر نماز میں ہیں، اور ماں آئی اور ماں نے ان کو پکارا جریج جریج پکارا۔ اب ان کے ذہن میں پھر یہی خیال آیا کہ یا اللہ ایک طرف تیری نماز ہے، دوسری طرف میری ماں ہے، تو انہوں نے نماز کو ترجیح دی ماں کی بات پر، یعنی ان کو جواب نہیں دیا۔ اب ماں کو نا دکھ ہوا اور ماں نے یہاں پر بددعا دی، کہا کہ جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بدکار عورتوں سے تیرا واسطہ نہ پڑ جائے، جب تک بدکار عورتوں سے تیرا واسطہ نہ پڑ جائے۔ اب ماں یہ بددعا دے کے چلی گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جریج کے بڑے چرچے ہو گئے، اس کی عبادت کے، اس کے زہد اور تقوی کے، لوگوں میں بڑی عام اس کے چرچے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اور جس کا فرمایا کہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی مثال دی جاتی تھی، لیکن وہ فاحشہ عورت تھی۔ وہ ایک دن بنی اسرائیل والوں کو کہنے لگی کہ میں اگر جریج کی طرف جاؤں نا تو جریج لازمی فتنے میں پڑ جائے گا۔ بہرحال بات چیت ہوئی آپس میں اور یہ چلی گئی، جا کے جریج کے بہت آگے پیچھے کیا، لیکن فرمایا کہ جریج نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا اور بڑا اپنی شرمندگی محسوس ہوئی، اس وجہ سے یہ واپس آئی اور ایک اس نے چرواہے سے زنا کروایا اور اس سے اس کا حمل ہوا، اور پھر اس نے وہ بچہ جنا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو کہنے لگی کہ یہ جریج کا ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے جریج کا وہ جو عبادت خانہ تھا وہ گرا دیا اور باہر نکالا اور اس کو برا بھلا کہا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب جریج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جریج نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ سب کیوں مجھے مار رہے ہو، کیوں گرا رہے ہو، سارے کیوں مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو؟
انہوں نے کہا کہ فلاں جو عورت فاحشہ عورت ہے اس سے تم نے زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا ہے۔ حضرت جریج نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس بچے کو اور اس کو لے کر آؤ ذرا۔ اور جب لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے ایسے نا انگلی کے ساتھ اس کے پیٹ میں بچے کے ایسے چونکا مارا، اور پھر ساتھ جو ہے نا فرمایا کہ بتا تیرا باپ کون ہے۔ اب یہ معصوم بچہ ہے، تو وہ بچہ بولا اور اس بچے نے بول کر کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ فرمایا کہ جب لوگوں نے ان کی یہ کرامت دیکھی نا تو اس کے بعد لوگ ان کو ایسے چھونے لگے، چومنے لگے اور ان کو گلے لگانے لگے اور ساتھ کہنے لگے کہ آپ کا جو عبادت خانہ ہم نے گرا دیا ہے نا وہ ہم آپ کو سونے کا بنا کر دیں گے۔ تو حضرت جریج نے فرمایا کہ بھائی مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں چاہیے، میرا جو مٹی والا گرایا نا اسی طرح کا بنا دو۔ تو بھائی ایک یہاں پر یہ بچہ ہے کہ جو بولا ہے حضرت جریج کی گواہی میں، اور اس کے بعد اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے تیسرا فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور دودھ پلاتے ہوئے ایک بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لباس میں ایک شخص چاسوار بندہ وہ گھوڑے پر سے جا رہا تھا، تو ماں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے نے دودھ کو چھوڑا اور چھوڑ کر اس کو دیکھا غور سے اور کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس طرح اشارہ کر کے وہ ایسے دودھ پی رہا تھا۔ یہ شہادت کیوں لیے نا، ایسے منہ میں ڈال کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے پھر اس نے منہ سے چھوڑا اور پھر ایسے اس بچے نے کہا۔ فرمایا کچھ ٹائم گزرا تو ایک لڑکی تھی، اس کو سارے مار رہے تھے، کوئی غلام باندھی لڑکی تھی، اس کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ تو ماں نے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، کیسی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ تو بچے نے فرمایا کہ دوبارہ دودھ چھوڑا اور اس عورت کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اسی جیسا بنانا۔ ماں کہنے لگی کہ پہلے اتنا اچھا بندہ گزرا اور اس کا میں نے تمہیں کہا کہ اس جیسا اللہ بنانا، تو کہتے اس جیسا نہ بنانا، اور اب ایک عورت نے زنا کیا ہوا ہے، چوری کی ہوئی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس جیسا بنانا۔ میں کہہ رہی ہوں ایسا نہ بنایا اللہ، اور تو کہہ رہا ہے مجھے اس جیسا بنانا۔ تو بچہ بول کر کہنے لگا کہ اماں جی پہلے جو بندہ گیا ہے نا وہ انتہائی ظالم انسان تھا، وہ ظالم انسان تھا، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ جو جس عورت کو مار رہے ہیں نا، نہ ہی اس نے زنا کیا ہے نہ ہی اس نے چوری کی ہے، یہ نیک عورت ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو بھائی یہ واقعہ ہے حدیث شریف کا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس واقعے سے نا کچھ سبق ملتے ہیں ہمیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جریج کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا جی؟ نماز پڑھ رہا تھا اور ماں نے پکارا۔ کیا کر رہا تھا؟ والدین کے ان کے حکم کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے والدین کی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نفل عبادت کر رہے ہو، نفل نماز پڑھ رہے ہو، تو ماں باپ اگر پکاریں تو نماز توڑ کر ان کو جواب دو۔ تو یہ اولاد کے لیے ایک والدین کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ اور دوسرے میرے پاس نوجوان آتے ہیں، والدین سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں جی ماں باپ بددعائیں دیتے ہیں، اور ماں باپ کی بددعائیں بھی تو حق پر لگیں گی نا۔ یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی، ماں باپ کی بددعائیں کیسے لگیں گی؟ نہ حق تو نہیں لگیں گی، ہم حق پر ہیں، والدین نہ حق پر ہیں۔ مجھے بتائیں جریج حق پر تھا کہ نہیں؟ اور بزرگ خود ہے، ماں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ وہ بزرگ ہے، وہ اس کی صرف ماں ہے، اور حق پر بھی ہے جریج۔ اس کے باوجود ماں نے بددعا دی، لگی کہ نہ لگی؟ ہاں، تو جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا حق پر لگے گی، بددعا حق پر لگے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا اور بددعا حق پر بھی لگتی ہے، نہ حق پر بھی لگتی ہے۔ وہ بات سمجھ آئیے کہ اس وجہ سے بہت زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ بھائی یہاں پر جریج ایک ولی تھا جس کی کرامت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ بچے بولا نہیں کرتے، بچے ایک عمر میں جا کر بولتے ہیں۔ اب یہ بالکل ابھی پیدا ہوا کچھ ٹائم کا بچہ ہے، یا کچھ ایک آدھ دن یا 2-4 دن کا بچہ ہے، اور یہ بچہ بولنے لگ گیا، تو یہ کیا تھی؟ ولی کی، یہ کیا تھی؟ ولی کی کرامت تھی۔ خرق عادت کام جو عام طور پر نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، بندہ نیک ہو، شریعت کا پابند ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کی یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔
اور بھائی اس حدیث میں یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بات کی ہے، تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ 3 بچے نہیں، حدیث کے اندر اور بچے بھی آتے ہیں، لیکن 3 بچے یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ کہاں سے ہیں؟ بعض علماء نے 10 لکھے ہیں، بعض نے 5 لکھے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی نا، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، تو اس طرح بہرحال بنی اسرائیل میں سے یہ 3 بچے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔